أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذي هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صدق الله العظيم. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو پھر زندہ نکالے جائیں گے. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. بھلا کیا بھول گیا انسان کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. تیرا رب شیطان کے ساتھ جمع کرے گا، پھر سب کو جہنم میں گھٹنے کے بل ڈال دے گا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. پھر جماعتوں فرقوں میں سے نکالے گا أيهم أشد على الرحمن عتيا، وہ لوگ جو لوگ بہت سخت ہیں اللہ کی نافرمانی میں یعنی اکڑ جن میں ہے. ثم لنحن أعلم بالذي هم أولى بها صليا. ہم کو خوب معلوم ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے جہنم میں ڈالے جانے کا. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند باتیں آیت مبارکہ کی روشنی میں عرض کیا گیا جن میں سے بہت اہم بات یہ تھی کہ آدمی عمل تو کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن جو حق اور جو صحیح اور جو سنت طریقہ ہے اس پر نہیں کر پاتا ہے. اس کی دو وجہ ہوتی ہے، چاہے وہ کوتاہی سے کبھی کبھی، سستی کاہلی سے کبھی کبھی، وہ صحیح عبادت نہیں کر پاتا. کرتے ہیں لوگ لیکن صحیح نہیں کر پاتے. کبھی
عبادت کرتے ہیں لیکن صحیح عبادت نہیں کر پاتے ہیں، اس کے سلسلے میں معلومات نہیں ہے۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے عبادت کا جو حق ہے اور جیسی عبادت کرنی چاہیے آدمی کر نہیں پاتا ہے۔ کبھی سوچتا ہے چلو جلدی جلدی پڑھ لیں، ایک نماز گزار دیں، جمعہ ہے نہیں جائیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں مسجد میں جائیں گے، ہم دکان میں بیٹھے رہیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ جمعہ کے دن بھی یہ نماز نہیں پڑھا، کیسا مسلمان ہے۔ گھر میں عورتیں بھی کہے گی کیسا مسلمان ہے میرا، یہ نماز نہیں پڑھا، اس لیے چل جلدی جلدی چل۔ پیچھے والے صف میں آیا، پڑھا، بھاگا، صحیح نہیں پڑھا، کوتاہی، سستی، کاہلی، بے توجہ، صرف نظر، چلو ڈال دو، آ جاؤ تاکہ دوست احباب کے ہاں ہم بھی جمعہ پڑھ لیا۔ ایک تو حال یہ ہماری عبادت کا، دوسری حال یہ ہے کہ ہاں چلو دیکھ دکھا کر کے پڑھ لیں گے، کیا ضروری ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات۔ لہٰذا آج 80% نمازیوں کو نماز کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کتنے دنوں سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہیں گے کہ برابر پڑھتے آ رہا ہوں، 30 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، پڑھتے آ رہا ہوں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دعائے قنوت ٹھیک سے یاد نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تحیات صحیح سے یاد، اگر یاد بھی ہیں تو اس کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ بہت سارے حضرات، ماں بہنیں بھی اور مرد حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کیا کیا ضروری اہم چیز ہے نماز کے لیے۔ بہت سارے لوگ بس پڑھ لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، بس اتنا ہے، جس کی وجہ سے نماز اور عبادت کی جو صحیح روح ہے وہ نہیں مل پاتی۔ ہم حج کے مسئلے اس وقت معلوم کرتے ہیں جب احرام باندھ لیتے ہیں، ہم حج کے مسئلے اس وقت معلوم کرتے ہیں جب طواف کرنے لگتے اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تب معلوم کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پاس فون آتا ہے کہ حضرت تو طواف میں ہے، احرام ایسا ہو گیا، کیا کرنا؟ حضرت صفا مروہ کی صحیح میں ہے اور یہاں پر ایسا ہو گیا، کیا کرنا؟ حضرت طواف صفا مروہ کی صحیح کر لیے لیکن بال کاٹنے کے لیے ایسا کیے کہ وہ میرا کاٹا، ہم اس کا کاٹ دیے۔ یہ سارے مسائل ہے، کب پوچھ رہے ہیں؟ پہلے معلوم کر لیں، پہلے سے معلومات ہو جانی چاہیے۔ اب وہاں عین بالکل جس وقت میں آدمی فنش کام کر لیا ہے اب گڑبڑی کر رہا ہے۔ مثلاً ایک آدمی، دو ساتھی ہیں، دو دوست ہیں، یا باپ ہیں یا بیٹے ہیں، یا ماں اور بیٹی ہے، ساس یا بہو ہے، دونوں عمرہ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کیے، اب بال کاٹنے کی باری ہے۔ عام طور پر میں غلطیاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کے سر پر کینچی چلا دیا اور بیٹا نے باپ کے، دونوں احرام کی حالت میں، کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا، غلط ہو گئی۔ احرام کی حالت میں جب تک کہ وہ خود اپنا حلق نہ کرا لے دوسرے کا وہ حلق نہیں کرا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں بیٹی کے دو بال کاٹ دیے اور بیٹی ماں کے کاٹ دیے، فنش ہو گیا۔ نہیں، وہ آدمی، وہ عورت بال کاٹ سکتی ہے جو پہلے سے وہ فارغ ہو، یعنی وہ احرام کی حالت میں نہ ہو تب، ورنہ پھر مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے، دم کے مسائل آ جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ دین اور عبادت کے سلسلے میں بہت کوتاہی، کیا ہے؟ بہت کوتاہی، بالکل اس کے بعد ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، یا عین موقع پر جب پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ مسئلے کو معلوم کرتے ہیں جہاں پر انہیں تب تک کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا تھا کہ بعد کے لوگ نمازوں کو ضائع کر دیں گے، ضائع کرنے کے بعد پڑھیں گے لیکن صحیح نہیں پڑھیں گے، اور آج بھی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے۔ ابھی دیکھا ایک نوجوان میرے بازو میں نماز پڑھ رہا تھا، کپڑا اتنا چھوٹا ہے، بار بار کپڑے کو کھینچ رہا ہے، بار بار کپڑے کو درست کر رہا ہے، پیچھے بنیان کو لا رہا ہے،
اس کی پیٹھ کا جسم کھل رہا ہے اور بار بار کھینچ رہا ہے، اتنا ٹائٹ ہے اس کے کپڑے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر بھی مساجد میں، عام طور پر میں اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں آتے ہیں، تو پیچھے کی بنیان کیا ہوتی ہے؟ وہ ادھر سرک جاتی ہے، اور یہ کمر کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ کبھی کمر کے ساتھ ساتھ وہ حصہ بھی کھل جاتا ہے جو پورا آدمی زیارت کر لے پیچھے والے، تو ان کی بھی نماز خراب، ان کی بھی نماز خراب، پتہ ہے اس۔ اور یہ سب نوجوانوں کی غفلت ہے۔ کیا ہے غفلت؟ وہ سوچتے چلو ڈال دو مسجد میں، ارے بھائی تیری ایسی عبادت سے اللہ محتاج نہیں ہے، مت پڑھیے، گھر میں بیٹھے رہیے، مسجد میں آ کر کے نمازیوں کے ماحول کو خراب مت کیجیے، عبادت کی روح کو مت خراب کیجیے۔ تیری ایسی نماز سے اور آپ کی ایسی عبادت سے وہ اسلام بہت ترقی نہیں کر جائے گا اور بہت ہی خوشحالی نہیں آ جائے گی۔ پڑھنا ہے تو ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ڈھنگ سے پڑھیے، اچھے کپڑے پہن کر کے آئیے مسجد، اچھے کپڑے، یہ نائٹ ڈریس پہن کر کے، چست بنیان، ٹائٹ پینٹ اور یہ ساری چیزوں، 50,000 کے سوٹ پر نکاح پڑھ سکتے ہو، کر سکتے ہو، ولیمے میں جا سکتے ہیں آج کے مسلمان، لیکن مسجد آئیں گے تو فقیر بن کر کے۔ اسی لیے اللہ ہمیشہ فقیری بناتا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ محتاجی کی طرف دھکیلتا رہتا ہے کہ تم ہماری نعمت کی قدر ہماری عبادت میں نہیں کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، خوب پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھر رہی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث بتا رہا ہوں، قرب قیامت میں لوگ مسجدیں بھر دیں گے، عبادت نمازیوں سے بھری ہوگی، مسجدیں عالی شان ہوگی، اس قدر عالی شان ہوگی، مضبوط، خوبصورت، نمازی بھی خوب، لیکن کسی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیوں؟ کہا کہ اس وجہ اس کی یہ ہوگی، وہ ڈھنگ سے صحیح سے میری سنت کے مطابق وہ عبادت نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، قرآن کی روشنی میں آپ کو یہ پیغام قرآن کا سناتا ہوں، بھائی ایسی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، جس نماز کی اہمیت آپ کے دلوں میں عظمت نہ ہو۔ اس لیے اچھے کپڑے پہنیے، دل لگا کر کے پڑھنا چاہیے، صحیح عبادت کرنی چاہیے، ورنہ بس ویسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی ایک آیت میں فرمایا تھا کہ بعد کے لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن وہ نماز ان کا کیا ہوگا؟ صحیح رہی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ضائع کر دیں گے اپنی نمازوں کو۔ وہی حال ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں۔ تو نماز اچھی پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتہ ہو یا کوئی بھی ہو، جس کا حاصل یہ کہ چاہے وقت کا رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا بڑا سے بڑا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آگے پیچھے کر دے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ اے جبریل ذرا جلدی جلدی آیا کرو، اتنے دنوں تک کہ تاخیر مت کیا کرو، میں آپ کے انتظار میں رہا کرتا ہوں۔ اس لیے کبھی کبھی ہفتہ، کبھی کچھ وقت لمبا ہو جاتا ہے، آپ کی یاد محبت میں میں انتظار میں لگا رہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے گویا کہ اللہ نے جواب دیا، میرا فرشتہ ہے، یہ اپنی مرضی سے کسی کے پاس نہیں جاتا ہے، یہ میری مرضی سے جاتا ہے، جب میں چاہتا ہوں تب بھیجتا ہوں، اور اپنی مرضی سے یہ جا بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سب کا مالک، سب کا خالق، سب سے زیادہ قدرت طاقت رکھنے والا کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہت ہی عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ کفار و مشرکین اور منکرین یہ کہا کرتے تھے کہ عجیب پیغام سناتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
بار بار قیامت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے، مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد تم پھر دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور پھر جنت جہنم فلاں، سب یہ بار بار سناتا ہے۔ ارے سنو بھائی، دیکھو کیا ایسا ہوگا۔ وہ لوگ کہتے تھے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر کیا اللہ ہم کو زندہ نکالے گا اور ہم زندہ نکلیں گے؟ ایسا ہوگا؟ سوچو ذرا۔ لوگ آپس میں تذکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہوگا؟ مرنے کے بعد پھر کوئی آدمی زندہ ہوگا؟ مرا ختم قصہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اللہ نے جواب دیا کہ شاید تم بھول گئے ہو، پہلے تم تھے، پہلے تھے تم نہیں تھے، ہم اور آپ تھے نہیں تھے، ہمارا نام تھا نہیں تھا، خاندان تھا نہیں تھا، کہاں جائیں گے، کون کیا کرے گا، کہاں پیدا کیے جائیں گے، کچھ معلوم تھا نہیں، کسی بھی انسان کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ ہم پہلے تھے کیا۔ اللہ فرمایا اے انسان تو شاید بھول گیا، پہلے تم کچھ بھی نہیں تھا۔ وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، ہم نے تم کو پیدا کیا، اس سے پہلے تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، کچھ تذکرہ بھی نہیں تھا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا تمہارا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا، آنے سے پہلے کیا ہمارا ذکر ہوتا تھا؟ انسان کوئی اس کے گھر والے ذکر کرتے تھے، آ رہے ہیں فلاں صاحب فلاں صاحب، جن ناموں سے آج ہم اور آپ اپنے خاندان رشتہ دار میں یاد کیے جاتے ہیں، کیا اس نام سے ہماری پیدائش سے پہلے کوئی ہم کو یاد کرتا تھا؟ کوئی کسی کا تذکرہ کرتا تھا کہ نہیں صاحب آ رہے ہیں، پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، انجینئر صاحب آ رہے ہیں، عالم صاحب آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بڑے مفتی صاحب آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بڑے مفسر صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں؟ کچھ تذکرہ تھا نہیں تھا۔ پانی کے قطرے سے ہم نے تم کو جس طرح پیدا کیا ہے، اسی طرح سے ہم تم کو کیا کریں گے؟ دوبارہ نکالیں گے بھی زندہ۔ اللہ نے بس دو جملے میں یہ سمجھا دیا، جس طرح تمہارا پہلا کوئی وجود نہیں تھا، اب تو ایک شکل ہے، اب تو ایک وجود ہے، اب تو تمہارے لیے ایک نقشہ بنا ہوا ہے۔ جب نقشہ بن گیا ہے تو عمارت بنانے میں کوئی پریشانی، پہلے پریشانی ہوتی ہے گھر کیسے بنائیں گے، کمرے کہاں رکھیں گے، بیت الخلا کہاں تیار کریں گے، کھانے پکانے والا روم کچن کہاں رکھیں گے، فلاں کہاں رکھیں گے، اس سے پہلے ایک مشکل ہے۔ لیکن جب ایک آدمی، ایک انجینئر ایک پیپر پر، ایک کاغذ پر ایک نقشہ گھر کا بنا کر کے دے دیتا ہے، یہاں آپ کا یہ روم ہوگا، یہاں ہال ہوگا، یہاں کچن ہوں گے، یہاں فلاں ہوں گے، یہاں فلاں ہوں گے، اب وہ ایک ان پڑھ جاہل جس کو کچھ نہیں معلوم، وہ کاغذ، وہ پیپر نقشہ بنا ہوا دے دیا جاتا ہے لیبر کو، مزدور کو، مستری کو، کیا کرتا ہے؟ اس پر ایک خوبصورت بلڈنگ تیار کر دیتا ہے، ایک خوبصورت عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ اس سے پوچھئے کہ یہ کیسے تم نے بنایا؟ کہا کہ جیسا مجھے نقشہ دیا تھا ویسے بنایا۔ یہاں یہ دیوار کیسے تم نے اس کو اس طرح ٹیڑھی میڑھی کیا؟ نقشے میں ایسا ہے۔ یہاں دریچہ کیوں رکھے؟ جواب دے گا کہ نقشے میں یہاں رکھا گیا ہے۔ یہاں آپ دروازے کیوں رکھیں؟ نقشے میں اس کو دیا گیا ہے۔ تو جب نقشہ بن جاتا ہے تو عمارت بنانے میں کوئی پریشانی نہیں۔ تو ہم لوگوں کا تو اب ایک نقشہ بنا ہوا ہے، اس نقشے کے مطابق پھر دوبارہ اس مہربان مولا ضرور پیدا کر دے گا، ضرور کھڑا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جملے میں فرمایا اے انسان تم بھول گیا ہے، تم پیدا ہونے سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھا، تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا، تیرا نام بھی نہیں تھا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی، تمہارے سلسلے میں کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ جب تم آئے تب پھر تمہارے لیے یہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آنے سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں، آنے کے بعد پھر ایک آدمی کے لیے اللہ نے سب چیز مقرر کر دیتا ہے۔ اب یہ فلاں نام کا یہ ڈاکٹر صاحب ہو گئے، عالم صاحب ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے، یہ فلاں صاحب ہو گئے، فلاں صاحب ہو گئے۔ لہذا پھر آدمی تین چیزوں پر اپنی بالکل محنت اور فوکس کرتا ہے۔
اس کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، میرا نام کیا ہو، میرا نام. اب نام ایک رکھ دیا گیا، اس نام سے ہر جگہ وہ اپنی پہچان بناتا ہے، اپنی پہچان بناتا ہے. پھر ایک آدمی اپنے نام کے ساتھ اپنے آپ کو دوسرے کی نظر میں جچنے کے لیے بہترین لباس پہنتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بہترین لباس کی اختیار کرتا ہے، تاکہ دوسروں کی نظر میں بہت اچھا لگوں، میں جچوں اس کے نظر میں، مقبول بنوں اس کے نظر میں، اچھا لگوں میں اس کی نظر میں. لہذا کپڑے پر بڑی محنت کرتا ہے انسان، خوب محنت کرتا ہے. تیسری جو چیز ہوتی ہے، آدمی محنت جو کرتا ہے کس پر؟ اپنے مکان پر. کس پر؟ ہمارا گھر بہت اچھا ہو، ہماری رہائش بہت اچھی ہو، ہم جہاں رہیں بہت سکون کی چیزیں ہو، یہ سب ہوتا ہے نہیں. لہذا 3 چیزوں پر انسان بڑی محنت کرتا ہے، نام، لباس، مکان، جس کو کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان. روٹی کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں. لیکن جو ہی روح نکل جاتی ہے تو یہ تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں. نہیں بدلتی ہے؟ بدلتی ہے. نام کیا ہو گیا؟ ختم. اب کیا کہتے ہیں؟ جنازہ، میت، مردہ، مرحوم. کیا کہتے ہیں؟ بدل گیا نام. یا اللہ، ایک روح کی نکلتے ہی ساتھ. کہاں جا رہے ہو؟ جنازے میں جا رہے ہیں. کس کا جنازہ؟ جنازہ ایک مسلمان کا جنازہ. کیا ہے اس کے حق میں؟ مرحوم کے حق میں جانا، دعا کرنا، اس کی مغفرت. اب نام کم لوگ لیتے ہیں، بلکہ میت، جنازہ، مرحوم کے نام سے اللہ نے بدل دیا. کپڑے بدلے نہیں بدلے؟ بدل گئے کپڑے. سارے قیمتی جوڑے، لباس، سب کچھ کیا ہے؟ جس نے ترتیب بنا کے رکھا تھا، یہ محفل میں، یہ مجلس میں، یہ سسرال میں، یہ میکے میں، یہ فلاں 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 فلاں، سارا دھرا کا دھرا رہ گیا. اب وہ اس مرحوم کے لیے، اس میت کے لیے، جنازے کے لیے کیا لاتے ہیں؟ کپڑا. اس کپڑے کا نام کفن کو کہتا ہے کہ یہ ریما، یہ وہاں کا ہے، یہ وہ سوٹ ہے، یہ وہ سوٹ ہے، یہ اس کا ہے. جیسے آج دکانوں میں جائیے تو لوگ ہیروں کے نام سے، فلاں کے نام سے کپڑوں خریدتے، کپڑے لیتے دیتے ہیں. اب کیا ہو گیا؟ ایک سادہ کپڑا، اس کا نام کیا ہے؟ کفن. گھر بدلا نہیں بدلا؟ اب کہاں لے جاؤں گے اس کو؟ نہیں، میرا 5 گھر ہے، میرا 10 گھر ہے، میری کوٹھیاں ہیں، ایک فارم ہاؤس ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے. لیکن کہیں اب اس کو نہیں لے جایا جا رہا بیچارے کو، کہیں نہیں اس کو لے جایا جا رہا ہے. ارے بھائی، اس گھر میں نہیں، اس گھر میں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، فارم ہاؤس میں لے جاؤ، فلاں جگہ لے جاؤ. نہیں، اب کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب اس کا گھر کہاں ہے؟ قبر اور قبرستان. بدل گیا تینوں. جس چیز پر انسان نے محنت کی اس دنیا میں، جس چیز پر انسان نے فوکس کیا اس دنیا میں، کہ میرا نام بدل گیا، میرا کپڑا، میری عزت بدل دیا اللہ تعالیٰ نے کفن میں، کفن کی شکل میں. میرا گھر، میرا محل، میری یہ چیز، میرا یہ دیکھو، میرا ایسا کیا کیا؟ اللہ بدل دیا. اور ایک قبر کے گڑھے میں قبرستان. اب کیا کہتے ہیں؟ فلاں چودھری صاحب فلاں قبرستان میں مدفون ہے، فلاں ڈی جی صاحب کہاں ہیں؟ وہاں ہیں. فلاں عالم صاحب وہاں ہیں، پیر صاحب کی قبر وہاں ہے، اس کا مزار وہاں ہے. یا اللہ، حویلیاں چلی گئی، کوٹھیاں چلی گئی، بنگلے چلے گئے، اور فارم ہاؤس چلے گئے، کچھ بھی نہیں. اب کیا ہے؟ کہاں دفن کیا اپنے والد کو؟ وہاں کی قبرستان میں. اللہ، یہ ہے دنیا کی حیثیت. اللہ بتایا تم بھول گئے ہو، غفلت میں ہو. ہم تم کو زندہ کریں گے، تم کو کھڑا کریں گے، اپنے سامنے حاضر کروں گا. اور حاضر کرنے کے بعد جو اللہ کرے گا اس کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا اولا یذکر الانسان، انسان تم بھول گئے ہو، یاد نہیں تم کو. تم پیدا ہونے سے پہلے تیرا تذکرہ اور نام کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تم کو پیدا کیا. فوربک، پھر اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ زندہ کر. شیطان کے ساتھ تم سب کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا محشر کے میدان میں. اور گھٹنے کے بل میں اگر منکر ہو، گنہگار ہو، نافرمان ہو، تو گھٹنے کے بل میں کیا کرے گا؟ اللہ جہنم میں ڈال دے گا. جس طرح مجرموں کو یہاں کبھی مختلف سزاؤں میں، کبھی گھٹنے پر چلایا جاتا ہے، کبھی بیٹھ کر کے کھینچا جاتا ہے، کبھی کچھ جہنم میں جہنمیوں کو جو فرشتے ڈالیں گے تو گھٹنے کے بل میں اوندھے منہ ڈال دیں گے.
اور کس کے ساتھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا، جو تم کو بہکایا ہے اور جس کی بات تم نے مانا ہے اس کو بھی ساتھ میں، اس کو بھی ساتھ میں۔ اور وہ کون ساتھی ہے؟ شیطان، جس سے ہم یہاں اس کی بات مان کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عبادت چھوڑتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ بھی وہاں ساتھی رہے گا، وہ الگ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ قرآن میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تمہارے شیاطین، بعض علماء کرام فرماتے ہیں شیاطین میں سے ایک تو شیطان حقیقی اور ایک انسانی شیطان۔ آج انسان کو بھی بہکا رہا ہے، چلو چوری کرو مل کر کے، چلو ڈاکہ ڈالو، چلو زنا کا عمل کرو، بدکاری کرو، دوستی کرو، فلاں کرو مل کر کے۔ لہذا جتنے مل کر کے لوگ دوستیوں کے ساتھ میں گناہ کریں گے، حدیث پاک میں سب کو ساتھ میں ڈالیں گے، ساتھ میں۔ تو لہذا چاہے انسانوں میں سے شیطان بن جائیے یا کچھ بھی، لیکن حقیقی شیطان تو ساتھ رہے گا۔ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، گھٹنے کے بل، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم فرقے الگ الگ کر کے ان کو سب کو وہاں رکھیں گے اور ڈالیں گے، اور وہاں سے چھانٹ کر کے نکالیں گے، جس میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی لعادری ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، جیسا رہے گا اللہ تعالیٰ جماعت کو الگ الگ کر کے کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور خاص کر کے اس پر اللہ بہت ہی خاص سختی فرمائے گا جو بڑی شدت کے ساتھ اکڑ کر کے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اکڑ کر کے مطلب بار بار ایک گناہ کرتا رہتا ہے، معلوم ہے اس کو پھر بھی کرتا ہے، معلوم ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوگا پھر بھی کرتا ہے، معلوم ہے اس سے مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کرتا ہے، معلوم ہے اس سے میرا رسول ناراض ہو جائے گا پھر بھی کرتا ہے، معلوم ہے کہ اس سے ہمارا اسلام بدنام ہو جائے گا پھر بھی کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکڑ کر کے۔ کیا کر لے گا رحمان، کیا کرے گا اللہ، کیا کرے گا کوئی؟ لہذا تکبر غرور سے وہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرمائے میں تو ایسے لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا۔ ثم لنحن عالم، پھر اللہ فرمایا ہم کو کوئی سکھا بھی نہیں سکتا قیامت کے دن کہ اللہ یہ زیادہ مجرم تھا، یہ کم تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا۔ یہاں آتے ہیں نا مجرم اگر پکڑے جائیں تو یہاں سفارش کرنے والے آ جاتے ہیں، نہیں یہ تو ذرا کم پہلی بار کیا ہے۔ اب بیچارہ سامنے والا نہیں جانتا، ایک بڑے آدمی کی سفارش سے کیا کر دیا؟ ہاں بھائی بڑے آدمی کہہ رہے کہ پہلی مرتبہ غلطی کیا اس لیے ایک مرتبہ معاف کرو، حالانکہ کئی بار کر چکا ہے، یہ کئی بار یہ جرم کر چکا ہے، لیکن کسی کی سفارش کسی کے کہنے سے کیا کیا؟ ایک آدمی اس کو بری کر دیا، عدالت سے بری ہو گیا۔ اللہ فرما رہا میرے پاس کوئی نہیں کہے گا کہ یہ زیادہ گنہگار، یہ کم گنہگار، یہ جہنمی زیادہ، یہ کم، یہ کچھ نہیں۔ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں جہنم کے مستحق کون ہے اور نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کون ہے یا نہیں ہے، اللہ کو پوری بات معلوم ہے۔ ہم کو اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی سے اللہ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، فرشتے بھی نہیں کہہ سکیں گے، کوئی بھی نہیں کہہ سکیں گے، کوئی پیر و مرشد بھی جا کر کے وہاں سفارش نہیں کر سکے گا کہ اللہ یہ کبھی کبھی ایسا کچھ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہم زیادہ جانتے ہیں کہ جہنم کا مستحق کون ہے میرے بندے میں زیادہ، ہم اس کو اسی طریقے سے اس درجے میں اس کو ڈالیں گے۔ ثم لنحن عالم بِهِ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، کیا ہے؟ گزرنا پڑے گا جہنم سے، تم میں ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اس جہنم سے، ہر ایک کو۔ اور یہ اللہ کا وعدہ حتمی ہے، فیصلہ کن ہے، سب کو گزرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک متقی مسلمان ایمان والے کو بھی جہنم سے گزرنا پڑے گا، پھر رہا کیا؟ تو بہت مشکل مسئلہ ہے۔ ہاں سب کو گزرنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ سب کو گزرنا پڑے گا۔ اس کے دو مطلب مفسرین علماء کرام حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں۔ پل صراط کس پر بچھائی جائے گی؟ جہنم پر۔ کس پر؟
نیچے جہنم اور اوپر پل صراط۔ پل کہاں بنایا جاتا ہے؟ دریا سمندر میں نہیں، کہاں بنایا جاتا ہے؟ پل تو وہاں بنایا جاتا ہے، نیچے دریا ہے، سمندر ہے، اس کے اوپر ایک پل بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں اس سے گزرنا پڑتا ہے ہر ایک آدمی کو۔ لہذا ایک پل ہے دریا کے اوپر میں، بڑا ایک سمندر ہے، اس کے اوپر میں ایک پل بنا دیا گیا ہے۔ لہذا نیک آدمی بھی گزر رہا ہے، چھوٹی گاڑی والا بھی گزر رہا ہے، بڑی گاڑی والا بھی گزر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی گاڑی رکھنے والا بھی گزر رہا ہے، رکشہ چلانے والا بھی گزر رہا ہے، پیدل والا بھی گزر رہا ہے، لیکن گزرنے کا سب کا کیا ہے؟ طریقہ الگ الگ ہے۔ گاڑی والے جلدی چلے جا رہے ہیں، رکشے والے دیر میں چلے جا رہے ہیں، پیدل والے دیر میں، سب کا گزرنے کا الگ الگ ہے۔ کسی تیز سواری والے سے پوچھو اے بھائی پل سے گزرا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کب آیا کب گیا۔ لیکن پیدل والے سے پوچھو ارے یار بہت لمبا پل ہے یار، چلتے چلتے تھک گیا، پاؤں دکھ گیا، درد ہونے لگا۔ لیکن ایک گاڑی والے سے پوچھو تو کیا کہے گا؟ کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بہت اچھا لگا، منظر بہت خوبصورت تھا، پانی دیکھتے دیکھتے نکل گیا۔ تو گزرنے کے الگ الگ حالات ہیں۔ اسی طرح سے جہنم کے اوپر پل بچھایا جائے گا، جس کو کہتے ہیں ہمارا کس پل صراط۔ کیا کہتے ہیں؟ پل صراط، بالکل سیدھا۔ اور وہ پل کہاں جائے گا؟ سیدھے جہنم سے گزر کر کے جنت۔ لہذا ہر ایک جنتی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ جہنم کو اتنا پاور دے کر کے ہوگا کہ وہ خود کھینچ کر کے لے آئے گا اپنے آدمی کو۔ کیا کرے گا؟ اس کا آج منظر ہے، آج ہم لوگ سب دیکھتے ہیں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ دیکھیے بڑی مارکیٹوں میں چلے جائیے، ہاسپٹلوں میں چلے جائیے اور کہیں چلے جائیے، اور اب تو گھروں میں بھی لوگ سب اندازہ کر رہے ہیں۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، دروازہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے یہی تو ہے، یہ نقشہ ہے۔ نہ دھکا دینا پڑا، نہ اس کو کھولنا پڑا، نہ گھمانا پڑا، کیا ہو گیا؟ کھڑا ہوا، کھل گیا، نکلا، بند ہو گیا، اپنے آدمی کو اندر کر لیا، اندر چھوڑ دیا، کچھ کرنا پڑ نہیں رہا ہے۔ یہ دنیا میں، آج دنیا میں ایسی چیزیں اللہ اسی لیے بنا دیا تاکہ تم جہنم کو سمجھ لو، جنت کو بھی سمجھ لو۔ لہذا آج دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کیا ہے؟ آدمی نہیں ہے، اب تو بغیر آدمی کے بھی کاریں چل رہی ہیں، اب تو چاند پر میں بھی لوگ راکٹ بھیج دے رہے ہیں، آدمی اس میں نہیں ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہیں تو اللہ اتنا جہنم کو پاور دے گا، کہیں ہم اور آپ سوچیں گے نہیں ابا حاجی صاحب بیٹا گنہگار، آؤ بیٹا پکڑوں گا تجھے، نکال کر کے لے جاؤں گا سیدھے۔ جیسا آج خیال ہے پیر صاحب کا دامن پکڑیں گے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کچھ کریں یا نہیں کریں، پیر صاحب کا لمبا دامن ہے، پکڑ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ پیر صاحب بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ میرا دامن پکڑو گے تو بس، غوث کا دامن پکڑو گے تو بس، میرا دامن پکڑو تو بس، فلاں کا دامن پکڑو گے تو سب تیرے راستے حل ہو جائیں گے۔ نہیں، جہنم کو اللہ اتنا پاور دے دے گا کہ وہ خود جہنمیوں کو پکڑ کر کے ایسے کھینچے گا کہ اپنے آپ گر جائے گا۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کا فائنل بھی کر دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب وفات قریب وقت، اور آپ سے جب بڑے بڑے صحابہ ملاقات اور عیادت کے لیے جاتے تھے، اور پردے کی حالت میں جب آپ کی عیادت لوگ کرتے تھے، اور آپ کے قریبی جو ہوتے تھے رشتہ دار اور جن سے پردہ نہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ سب جو رشتہ داری اپنے قریب اور اپنے لوگوں میں سے تھے، وہ لوگ جا کر کے کہتے تھے تو روتی تھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ لوگ کہتے تھے آپ کیوں روتی ہیں اماں، آپ کیوں روتی ہیں پھوپھی، آپ کیوں روتی ہیں، آپ تو رسول اللہ کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، آپ سے اللہ نے بہت کام لیا ہے، قرآن و حدیث کا کام لیا ہے، سیرت کا کام لیا ہے، دین کا کام لیا ہے، آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتی بیوی کہلاتی ہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں آخرت کے معاملے سے؟ آج ہم لوگوں کو کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے نا، پار ہو جائیں گے، دیکھ لیں گے کیا ہوگا وہاں،
روتی تھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ جن کے بارے میں 10 آیتیں سورہ نور میں اللہ نے نازل فرمایا ہے. کتنی مقدس ماں تھی، ام المومنین تھی. اللہ اکبر. روتی تھی تو تسلی لوگ دیتے تھے، کیوں روتی ہیں آپ رسول اللہ کی بیوی، آپ کی برات پر آیتیں نازل ہوئی ہے، قرآن میں آج بھی گواہی آپ کی موجود ہے، آپ تو جنتی ہیں. کہتی تھی کہ مجھے دھوکے میں مت رکھو، مجھے یہ تسلی مت دو. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لی تھی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارا کہاں کہاں ساتھ دیں گے، تو میرے محبوب سرتاج نے کہا تھا 3 جگہ ساتھ نہیں دوں گا. کتنی جگہ؟ 3 جگہ ساتھ نہیں دوں گا، باقی جگہ پر میں ہم تیرے ساتھ ہوں گے. 3 جگہ. ایک تو جب قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، عائشہ تو بھی کھڑی ہوگی. یہاں کا معاملہ اللہ ہی کے رحم و کرم پر ہے، محمد کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. دوسری جگہ جب تیرے حساب اللہ لیں گے اس وقت بھی محمد کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے میں اجازت نہیں ملے گی. آپ کو میں یہ اختیار دیتا ہوں، آپ اپنی بیویوں کی سفارش کر کے کچھ کر لیں تو کر لیں، نہیں تو ہماری ہمت نہیں ہوگی. لہذا یہاں بھی ہم تجھے ساتھ نہیں دیں گے. تیرے اعمال تیرے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں آج بہت بھروسے کر کے دھوکے میں ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ ڈال دیا ہے. یہ کر لو، ان کے دامن پکڑ لو، ان کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ، یہ پیر صاحب ہیں، قبر میں بھی بچا لیں گے، محشر میں بھی بچا لیں گے، وہاں بھی بچا لیں گے، یہاں بھی بچا لیں گے. یہ بھول بھلیا میں مت رہیے میرے بھائیوں بزرگوں، مت رہیے. دھوکہ 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 ہے، وہاں بھی نہیں ساتھ دوں. اور تیسری جگہ پل صراط پر گزرتے ہوئے بھی میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تم اپنے اعمال کی بنیاد پر میں گزرے گی وہاں پر. اس لیے روتی تھی. اور یہی وہ 3 جگہ ہے جہاں پر بڑی پریشانیاں آئیں گی حساب و کتاب کے وقت، میدان محشر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پل صراط گزرنے میں بہت پریشان. کیونکہ وہاں پر فرشتے پکڑ پکڑ نہیں، جہنم خود کھینچ کھینچ کر کے لے. اللہ خود فرما رہا ہے ہم جہنم تیرے سامنے کر دیں گے اس وقت میں، اور تم کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. تو اللہ فرمایا وَإِن إِلَّا وَارِدُهَا. تو ایک تو یہ ہے حال کہ سب کو گزرنا پڑے گا. جنتی گزر کر کے کیا ہوں گے؟ چلے جائیں گے اپنی جنت میں، اور جہنمی کیا ہوں گے؟ گر جائیں گے. ایک تو یہ مطلب ہے، اس سے پتہ چلا کہ سب کو گزرنا پڑے گا، گزرنا پڑے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتی بھی وہیں سے گزریں گے، جہنمی میں بھی گزریں گے، لیکن آگ کی کیفیت یہ ہوگی، جہنم کی کیفیت یہ ہوگی. جنتیوں کے لیے آگ ٹھنڈی لگے گی. کیا ہوگی؟ اس کو کوئی جہنم سے تکلیف نہیں. آگ کو اللہ سلامتی کا ذریعہ بنا دے گا. وہ لوگ گزریں گے وہاں سے، لیکن ان کو آگ کی گرمی، تپش، شدت، تکلیف کچھ بھی نہیں محسوس ہوگا. علماء مفسرین لکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں کس کو ڈالا تھا؟ یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیسی آگ تھی، اللہ اکبر. لیکن اس آگ کو کیا کیا اللہ نے؟ حضرت ابراہیم کے لیے سلام. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. سلامتی، نہ اتنی ٹھنڈی بھی ہو جاؤ کہ ٹھنڈک کی وجہ سے میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، اور اتنی بھی گرم نہ ہو جاؤ کہ گرمی سے تکلیف ہو جائے، بلکہ سلامتی کے ساتھ، خوشگوار. لہذا جنتی لوگ جب جہنم کے پاس سے گزریں گے تو جہنم کی تکلیف ان کو محسوس نہیں ہوگی، اور جہنمیوں کو اس کی تکلیف محسوس ہوگی. یہ ہے مطلب قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا مالک و مختار ہے. لہذا فرمایا وَإِن إِلَّا وَارِدُهَا. سب کو گزرنا پڑے گا. اب اعمال کی بنیاد پر میں کیا ہوگا؟ وہاں پر فائدہ پہنچے گا، اس لیے اچھے اعمال کیجیے. وَإِن ثُمَّ نُنَجِّلُ. دوسرا درجہ، اگر خدا نخواستہ کچھ ایمان والے چلے جائیں گے جہنم میں، چلے جائیں گے، کلمہ ہے لیکن اعمال نہیں ہے، ایسے مسلمان اگر ایمان والا اگر جہنم میں چلا جائے گا تو اللہ فرمائے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تو پھر ہم کسی کی سفارش پر، کسی کی وجہ سے، اپنے رحمتوں سے پھر کیا کریں گے؟
ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ وہاں سے نکال بھی دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے جہنم کے نکلنے کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ سفارش فرمائیں گے۔ اور وہ آخری وقت ہوگا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے گا، جاؤ جبریل ذرا جہنمیوں کے حالات دیکھ کر کے آؤ، کیسے کیا حال میں، اور پھر آ کر کے میرے محبوب کو بھی بتا دو۔ لہذا حضرت جبریل ایک راؤنڈ لگائیں گے، گھومیں گے، دیکھیں گے، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ملاقات کریں گے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو پوچھیں گے، اے جبریل اگر تم جہنم سے آ رہے ہو تو یہ بتاؤ میری وہ امت جو ایمان والی تھی لیکن اعمال ان کے پاس نہیں تھے، جو جہنم میں چلے گئے ہیں اور پڑے ہوئے، ان کا حال کیا ہے؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ کوئی بھی دنیا میں نہیں آج جن کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے رسول اللہ کو اپنی زندگی میں ناراض کرتے ہیں۔ پہلا پوچھنے والا کون؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول سے حضرت جبریل کہیں گے بہت برا حال ہے، کوئی اتنا جلا ہے، کوئی اتنا جل رہا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، ساری تکلیفیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت جو مقام محمود جنت، مقام محمود معلوم ہے، ایک دعا ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ کون سی دعا ہے؟ جنازے کی دعا میں پڑھتے نہیں، اذان کی دعا ہے۔ اذان جب ہو تو گھر میں ہنگامہ، اذان ہو تو دکان میں ہنگامہ، کوئی نہیں پڑھتا ہے، چند لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، اور اسی وقت شیطان آ کر کے بات میں الجھاتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، ہندوستانی ایک بڑے بزرگ عالم، نام نہیں بتاؤں گا، خواب میں دیکھے تھے تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی امت سے خوش ہیں؟ کہا کہ میں خوش نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھ پر اذان کے بعد کی دعا میں نہیں پڑھتے۔ یہ دعا صرف اللہ نے اپنے رسول کے لیے منتخب ہے، جس میں کیا ہے؟ نبی کی سفارش کا بھی تذکرہ ہے اور نبی کے جنت مقام محمود کا تذکرہ ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور فضیلتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو آدمی غور سے اذان سنے، غور سے سنے، اور مجھ پر اگر وہ دعا پڑھ لے اور مجھ پر درود پڑھ لے اس وقت میں اور دعا کرنے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور کل وہ میری سفارش کا مستحق ہوگا، ہم اس کی سفارش کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں غور سے اگر کوئی اذان سن لے تو اللہ جسم سے بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ کس سے؟ جسم سے بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ اذان ایک پاورفل طاقت ہے۔ کیا ہے؟ پاورفل طاقت ہے، پاورفل طاقت ہے۔ کتے کب بھوکتے ہیں؟ اب اس کو بھی نہیں سن پاتے، اس لیے سب اسی کے دوست بن کے سو رہے ہیں، تو کہاں سنیں گے؟ ورنہ عام طور پر میں اگر غور کیجئے گا تو کب اسی وقت وہ چیخو پکار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ؟ علماء کرام تجربے کار لکھتے ہیں کہ اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان اس وقت بھاگتا بڑی تیزی سے ہو، اور اس کی کیفیت اور حالات بڑی عجیب و غریب ہوتے، تو کتے دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ بھوکتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ جیسے ایک خراب شکل کی آدمی، کوڑے اٹھانے والا، رات میں اگر راستے سے گزرتا ہے تو اس کی حیت و کیفیت اجنبیت کو دیکھ کر کے محلے کے کتے سب کیا کرتے ہیں؟ اس پر آواز اور بھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی ہولی اور اس کی چیخ و پکار اور اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھوکتے ہیں، اس پر آواز لگاتے ہیں، کستے ہیں، اور وہ بلائیں دیکھتے ہیں جو بلائیں اذان کی برکت سے نکلتی ہیں، اور بلائیں جو اللہ اذان کی برکتوں سے محلے سے، مسجد کے ارد گرد سے، لوگوں سے نکالتے ہیں، وہ سب بلائیں یہ کیا ہے؟ کتے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ ڈر سے بھوکتے ہیں۔ حضرت کہاں بلائیں اذان سے نکلتی ہے؟ ہم لوگ اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں تو کہاں ہم لوگ میں اثر کرے گا؟ اس لیے سونے والا مسلمان اٹھ نہیں پاتا ہے تو سمجھے تو پتھر دل ہو گیا اور ایک زندہ لاش ہے وہ۔ تو اذان کی برکتیں ہیں،
اس لیے اذان کی دعا میں اللہ کے رسول کا وہ تذکرہ مقام محمود، آپ مقام محمود سے نیچے آئیں گے اور عرش کے نیچے آ کر کے کیا کریں گے، سائے میں جا کر کے آپ دعا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور ایسی اللہ کی تعریف کریں گے جو کبھی بھی اللہ کی تعریف رسول اللہ ایسی کبھی بھی نہیں کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود عرش عظیم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، آپ اپنا سر اٹھائیے اور جو کچھ مانگنا ہے مانگیے۔ تو پہلی چیز کیا مانگیں گے؟ سب سے پہلی کہ اللہ میری امت جہنم میں پریشان ہے، بڑی تکلیف میں، اس کو نکال کر کے جنت میں لاؤ۔ یہی وہ سفارش، یہ ہے صفات کبریٰ۔ کیا ہے یہ ہے صفات کبریٰ؟ سب سے پھر اللہ پھر حکم دے گا، اس کی تفصیلات ہے، اور فرشتے جائیں گے اور ایک ایک کلمے والے کو چن چن کر کے کیا خوش ہو گئے، ٹھیک ہے حضرت آخریے میں نکلیں گے، لیکن کتنا کباب بن جائیں گے وہ پتہ ہے؟ چہرے مہرے کتنے بدل جائیں گے وہ معلوم ہے؟ ذرا یہاں دیکھ لیجئے، ہے ہمت تو ذرا گھر میں ماں بہنیں چولہا جلاتی، ذرا ہاتھ تاوے ہی پر رکھی، آگ پر نہ رکھی، ہے ہمت؟ نہیں ہے ہمت، وہ تو بہت بڑی چیز ہے جہنم اور جہنم کی آگ، اس لیے ڈریے بچیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم پھر ایک نکالیں گے۔ دوسری بات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی ہے تو کافر لوگ مکہ والے صحابہ سے کیا کہتے تھے معلوم؟ کیا کہتے تھے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، اے صحابہ، اے میرے رشتہ دار، اے ایمان والو، دیکھو دیکھو میرا گھر کتنا اچھا ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا گھر اچھا نہیں ہے، تمہارے نبی کا گھر اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تمہارے پاس مکان نہیں ہے، خیر مقام و احسنا، دیکھ دیکھ تمہاری مجلس اچھی ہے، میری مجلس اچھی ہے۔ قرآن کے مقابلے میں کفار و مشرکین بھی فوراً ایک مجلس لگائے کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے مکہ میں، تو وہیں ان لوگ ایک مجلس محفل لگاتے تھے جس کو دار الندوہ بھی کہتے تھے۔ وہاں بڑا خوبصورت پروگرام، سب کچھ کھانے پینے، وہ ہنگامے، شباب و کباب، لوگ بھیڑ لگا کر کے جاتے تھے۔ تو یہ دکھاتے تھے صحابہ کو، دیکھ تیری مجلس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کھانے پینے کی ہے، نہ دل لگی کی کوئی باتیں ہیں، نہ کوئی ہنسنے کا ہے، نہ ہنسانے کا ہے، نہ گانے بجانے والی ہے، پھیکی پھیکی ہے، سناٹا ہے۔ میری مجلس میں آ جاؤ، کتنا اچھا ہے، یہاں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گانے والیاں بھی ہیں، سننے والے ہیں، تالیاں بجانے والے ہیں، مزے ہیں، بیٹھنے کے لیے ساری چیزوں کا انتظام ہے۔ لہذا تیری مجلس سے میری مجلسیں اچھی ہے، تیرے گھر سے میرا گھر اچھا ہے۔ کتنی چیزیں لائیں؟ بولیے، دو چیزیں، گھر اور محفل۔ آج دنیا میں بھی لوگ یہی چیز دکھاتے، میرا گھر سب سے اچھا، میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سب سے اچھے، دیکھ میری مجلس، دیکھ میرے محفلیں، دیکھ میرے ارد گرد کیسے لوگ ہیں۔ یہی تو دنیا میں لوگ فوکس کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ کہاں ہے قرآن کی مجلس میں کوئی؟ کیا ہے وہاں پر میں؟ خالی وہی مرنا جینا قبر یہ وہ۔ آؤ میری مجلس میں، یہاں گانے والی بھی ملے گی، یہاں تالیاں بھی ملے گی، ہوں ہنگامے بھی ملے گی، اجنبیوں کی جسمیں دیکھنے کو بھی ملے گی، یہاں دل تیرا خوش ہوگا۔ اور آج کر رہے ہیں لوگ، رات بھر گھنٹوں گھنٹوں ایسی مجلسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، فلموں میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن 5-10 منٹ کے لیے پورے محلے سے لوگ آ کر کے قرآن کی مجلس میں بیٹھنا مشکل ہے، اگنور کر دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ مجلس؟ اور چھوڑیے دوسرے لوگ، کیا مسجد والے لوگ بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں تو یہاں 13 سال سے اس مجلس میں شریک ہو رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں حالت۔ 10 مسجد میں جاتا ہوں میں تفسیر قرآن کی مجلس، اور 10 مسجد سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو قرآن سے کتنے لگاؤ ہے اور تفسیر قرآن کی مجلسوں سے کتنے لگاؤ ہے، کتنا لگاؤ ہے، کتنی دلچسپی ہے۔ پورے محلے میں 12 سال سے دیکھ رہا ہوں، مسجد والے لوگ بھی دلچسپی نہیں لیتے، ان کو بھی کچھ پتہ تھا نہیں کہ میری مسجد میں یہ سب ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو خبر تک کے نہیں ہوتی ہے۔
کبھی ان کو دلچسپی نہیں کہ ہمارے محلے میں ایک مجلس قرآن درس قرآن ہو رہا ہے، چلو اس کو ذرا سا پڑھائیں گے، پھیلائیں گے، اس کو لوگوں کو دعوت دیں گے، بیٹھیں گے، چرچا کریں گے اور اس کو خوبصورت بنائیں گے، نہ کسی کو نہیں۔ ارے مولوی فری آ رہا ہے جا رہا ہے، کیا اس کا کام ہے، اس کی روزی روٹی اسی سے۔ ارے بھائی روزی روٹی صرف اسی سے نہیں، تم کما سکتے ہو تو ہم لوگ بھی کما سکتے ہیں۔ روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے دو چیزوں کا کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، موت روزی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہم لوگ بھی اپنی آخرت بنانے کے لیے 12-13 سال سے دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، نہ مسجد والے اس پر کوئی دلچسپی لیتے ہیں، نہ کچھ سوچتے نہیں ہیں، نہ کوئی اس کا احترام ہے، نہ کوئی اس کی عزت ہے۔ 10 مسجدوں میں آتا ہوں، 2 مسجد میں جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں ماشاءاللہ وہاں کے ذمہ دار بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ 12 سال دیکھا کہ کبھی کوئی آیا نہیں اس محفل میں اور اس مجلس میں کہ آ کر کے مجلس میں شریک ہونے والے لوگوں کو ایک چائے کی پیالی بھی بیٹھ کر کے مجلس ختم ہونے کے بعد پلاؤں، قرآن سن کر کے لوگ نکل رہے ہیں، ایک کھجور بھی کھلاؤں۔ نہیں خالی جب بیمار ہو جاؤ گے تو صدقے کے کھجور کرو گے، جب کوئی مصیبت آ جائے گی تو بکرے جا کر کے مردوں کو دو گے۔ حال مسلمان تبھی تو پریشانیاں ہیں۔ ہم تو اس وقت بھی وظیفے پڑھتے ہیں جب ہم سب کچھ گوا دیتے ہیں، تب آؤ حضرت بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ دیجئے۔ وظیفے سے کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ الجھا کر کے رہ دیتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو یہ کام ہو جائے گا، یہ پڑھو۔ اگر گناہ چھوڑ کر کے پڑھیں گے تب تو کامیاب ہوں گے، گناہ کرتے کرتے پڑھیں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ کبھی بھی ایک شعور نہیں، کبھی بھی ایک دلچسپی نہیں نوجوانوں میں، کبھی بھی یہ نہیں کہ آج ہمارے محلے میں ایک مجلس قرآن ہے، چلو بھائی ہم لوگوں کو یہ کریں گے، خوشیاں منائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، ایک دن چائے ہم پلائیں گے، ایک دن ہم آ کر کے کھجور بانٹیں گے۔ دیکھتے نہیں عرب میں کیسے وہ لوگ سخی بنے، کیوں ان کے چہرے پر بشاشت ہوتی، کیوں ان کے چہرے میں خوشی ہوتی، کیوں ان کے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، کیوں وہ بہت ہی اپنے آپ کو بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے لوگ، جانے والے مہمانوں کو کیسے خدمت کرتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں کوئی رشتہ داری سے، اس لیے یہ اللہ کے رسول کے مہمان بن کر کے آئے ہیں۔ اگر ہمارے باکس سے، ہمارے ڈبے سے، ہمارے تھیلے سے، ہمارے دسترخوان سے کھجور بھی کھا کر کے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے میری روزی کے لیے یہ برکت کا ذریعہ بنے گا۔ کہ ہاں مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں کوئی اہمیت، جو برتھ ڈے منا کر کے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرے، کبھی قرآن کی مجلس میں آ کر کے کوئی خرچ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کبھی کبھی اپنے حالات سے کسی طرح سے قرآن کریم کی خدمت لوگ کر رہے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں، میں دل سے بول رہا ہوں، ایک مسجد ہے، مسجد کوثر ہے، جہاں ہماری تفسیر ہوتی ہے، 200-250 لوگ بیٹھتے ہیں، عورت مرد سب آتے ہیں، اور لوگ وہاں پر میں خوشی سے ہر ہفتے سب کچھ کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایک اور مسجد ہے جہاں کے روز ہر ہفتے میں تفسیر کے بعد میں لوگ باضابطہ بہت ہی اہتمام کرتے ہیں، اور کوئی مسجد کے پیسے سے نہیں بلکہ اپنے اپنے ثوابدید سے۔ لوگ کہاں سے روزی میں برکت آئے گی؟ برتھ ڈے میں خرچ کرنے میں لاکھوں، ولیمے میں لاکھوں، فضول خرچیاں کرنے میں لاکھوں، لیکن کبھی قرآن سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے والوں میں کبھی یہ دلچسپی نہیں ہے۔ اور پھر یہی تو ہے، وہی کہتے تھے کہ آؤ میری مجلس میں دیکھو کیا ہے، اور تیری مجلس کتنی پھیکی ہے، کیا ہے نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرما، آج وہ سارے منظر اور نامے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ مسلمان کتنا قرآن سے دور ہو گیا ہے، قرآن کی اہمیت دل سے نکال دیا ہے، اپنی مسجدوں سے نکال دیا ہے، اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، چاہتے ہی نہیں۔ اس لیے آج یہ پریشانیاں ہیں اور ہوتی رہے گی جب تک کہ مسلمان اس سے دور ہوتے رہیں گے۔ تو کفار و مشرکین کہتے تھے، اللہ بھی کیا خاندار جواب دیا۔ اس جواب کو اگلے ہفتے سنیے۔ یہ لوگ تو سوال کیے نا اور اپنی فضیلت بتا دی، میرا گھر اچھا، میری محفل اچھی۔ جواب اللہ کیا دیا؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو بتاؤں گا۔ اور یہ جواب کس کا ہوگا؟ کسی مولوی کے نہیں، اس لیے جواب سننے کے لیے بیٹھیے اور بلائیے، سنیے، محنت کی، دلچسپی لیجیے۔ چاہتے ہیں تو قرآن کی محبت میں جوڑیے لوگوں کو، قرآن کی محبت میں اپنے آپ کو۔ آج تو خدا سب بنے بیٹھے میرے بھائیو بزرگوں، خدا بن کر کے لوگوں کا حساب لے رہے ہیں۔
کیا کر رہے ہیں؟ خدا بن کر کے لوگوں کا حساب لے رہے ہیں، وہ کیا کر رہا، وہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اللہ کا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، حساب کون لے گا؟ اللہ۔ وہ کتنا کھا رہا ہے، حساب کون لے گا؟ اللہ۔ وہ کیا گناہ کیا، حساب کون لے گا؟ اللہ۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہم انسان ہیں تو انسان والا کام انسان کے ساتھ کیجیے۔ کوئی نہیں پوچھتا ہے کیا بھوکے ہیں آپ، کوئی نہیں پوچھتا آپ کیا پریشانی، کوئی نہیں پوچھتا کسی سے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کوئی نہیں آتا ہے کیوں آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دور کی بات ہے، اپنے رشتہ داروں میں نہیں، یہ انسان کا کام ہے۔ یہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، انسان کے ساتھ ہمدرد بنو، میرا کام کریں گے، تمہارا کام انسان بن کر کے انسانیت پھیلاؤ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ، اللہ کا کیا جواب ہے آگے سنیے، اور کس قدر اللہ نے بڑی خوبصورتی سے ان کافر و مشرکوں کو، جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں گانے بجانے کی محفل و مجلسوں کو ترجیح اور خوبصورت بتایا، قیمتی بتایا ہے، اللہ نے کیا جواب دیا انشاءاللہ اگلی تفسیر میں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بڑے کوتاہ ہیں، اے اللہ تیرے کام اور تیرے حکموں میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اے اللہ تیرے پاک کلام سے بھی ہم لوگ بہت کوتاہ ہیں، پڑھنا سیکھنا سمجھنا اس سے بڑی غفلت برتتے ہیں۔ اللہ یہ سب تو تیری رضا کا کام اور رضا کی چیزیں تھیں جس کو ہم لوگ بھلا دیے ہیں، اے اللہ پھر بھی تو تیرے بندے ہیں، جاؤں تو جاؤں کہاں، کس کے دربار پر سائل بن کر کے جاؤں، کس کو سناؤں؟ لوگ تو سنیں گے، سن کر کے وہ چرچا کر دیں گے، سنیں گے وہ لوگوں کے سامنے بھی سنا دیں گے، وہ کمزوریوں کو بتا دیں گے۔ تو ہی ایک مہربان مولا ہے اے اللہ، تو سب کا حال دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی، جانتا بھی ہے، اور کسی کو بھی نہیں بتاتا ہے، تجھ سے بڑا کوئی کریم نہیں، اور سب کا کام تو ہی کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، معاف کر دیجیے، یہ پورے مجمع والوں کو معاف فرما دیجیے۔ بڑی شوق سے تیرے قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تیرے کلام سنتے ہیں، اللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان سارے بھائیوں بزرگوں کے حق میں اللہ قرآن کی برکت سے دعا تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ سب کے لیے قبولیت عطا فرمائیے، سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیے، ہم سب کے لیے اللہ عافیت کا ذریعہ، اپنی رضا کا ذریعہ بنائیے، قبر کے لیے سکون کا ذریعہ بنائے، موت کی آسانی کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ میدان محشر کی رسوائیوں اور ذلت سے بچا لیجیے، اللہ جہنم پر سے سب کو گزرنا ہے، اللہ نیک لوگ اور متقیوں کے ساتھ گزار دیجیے گا، اللہ فضل فرما، رحم فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔